الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من السميع العليم اللهم ألهمني رشدي وأعوذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ سیشن سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے، اور ہم نے اس کو ختم کیا تھا اسٹارٹ پہ آف کانسیپٹ آف گاڈ ان ڈفرینٹ ریلیجنس۔ تو سب سے پہلے توحید کو تھوڑا سا ریوائیو کریں گے، اسٹرکچر کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو آن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس دن اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس دن سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو بھی بہت اچھا ہے۔ ہم تھوڑا سا اور اسٹرکچر کر دیتے ہیں تاکہ پوائنٹ وائز آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ایک بار یہ جو سلائیڈ ہے ہماری یہ توحید کی ہے، اور اس کو ہم چاہیں گے کہ یہ پراپرلی موو آن ہو۔ اس پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں، اور یہ علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت اور زندہ جاوید شعر ہے، اور جو ٹاپک ہے ہمارا اس سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، جس توحید کو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جب اس میں ایک شرارت تھا، ایک جان تھی، مطلب اس کو سب شعور کے اعتبار سے سمجھتے تھے، پورا کا پورا معاشرہ سمجھتا تھا، گولڈن ایج جسے کہہ لیے، کہ اسی کے اوپر مخاطب کر کے بولا ہے انہوں نے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک سلسلہ علم کلام۔ تو اس کے لفظی ترجمے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ اور آج کے دور میں جس طریقے سے بھی ہم لوگ صرف ڈسکشن کا ایک موضوع بنا رکھا ہے، ایک سبجیکٹ بنا رکھا ہے، نالج کا ایک پارٹ بنا رکھا ہے کہ توحید ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر کس کو کتنی معلومات ہے، بس ہم لوگوں نے صرف اس کو یہاں تک ٹیبل تک رکھ رکھا ہے، محدود کر دیا ہے، زندگی میں اس کو اور بلیف سسٹم میں اس کو اسٹیبلش نہیں کیا، اپنے شعور میں اس کو بیدار نہیں کیا۔ تو یہ ایک طریقے کا ان کا غم ہے، ایک پکار ہے اس معاشرے کے لیے جو تب لکھی تھی انہوں نے جب وہ حیات تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے بھی یہ اتنا ہی زیادہ مضبوط شعر ہے، اتنا ہی شرارہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ آج بھی یہی حال ہے توحید کا کہ لوگ سمجھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، خوب کلاسز ہوتی ہیں، الشیطان خوب الرجیم سیشنز ہوتے بسم ہیں، خوب اللہ سنتے ہیں لوگ، الرحمن خوب الرحیم کتابیں ہیں، خوب سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے، ربی ادخلنی بٹ مدخل صدق پھر بھی واخرج۔ لوگ اس سے غافل ہیں، سوائے نالج سے اس کے علاوہ کسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں آ پا رہی ہے توحید کی۔ تو ایک طریقے کا غم ہے، منانا چاہیے ہم سب کو، اس غم کو فیل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس دن توحید پڑھی تھی، وننس آف اللہ، وننس آف گاڈ۔ تو فنڈامنٹلس آف توحید جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، تو ہم لوگ ابھی اس میں صرف توحید کی بات کر رہے ہیں، اور ٹائپس آف توحید ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو توحید ہم لوگوں نے کیا پڑھی تھی کہ توحید کہتے ہیں وننس کو، یونیکنیس کو، اور یونیفائی کرنے کو، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی یونیفیکیشن آگے گئی ہے، جس میں ڈیفینیشنز دیکھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم کیا لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے اور اپنی ایک ڈیفینیشن دی ہے، اور بہت کھلے اور سادہ الفاظ میں اس میں لکھا ہوا ہے۔ جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہو آپ اس میں آرام سے سمجھ سکتی ہیں کہ سورہ اخلاص جسے ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، احد ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی کی بھی پرواہ نہیں، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، وہ کسی چیز پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے اس کی۔ اور یہ اس دن ہم لوگ نے صفات جو پڑھی تھی، یہ اس لائن کا ترجمہ ہے ایک لفظ میں جو اللہ تعالیٰ نے صمد کے ساتھ کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، لائک کہ کوئی جنڈر جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کی کوئی جینیٹک چیزیں چلتی ہوں جیسے انسانوں میں چلتی ہیں یا اور اسپیشیز میں چلتی ہیں۔ اور ایٹ لاسٹ انہوں نے کہا لم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ کچھ بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے برین میں کسی بھی چیز سے، یا تشبیہ دے سکتے ہیں، لائک وائز کر سکتے ہیں،
تو کچھ بھی اللہ نے کہا ایسا ہے ہی نہیں پوری کائنات میں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کر سکیں، کتنا ٹائم زیادہ بھی کر کے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اٹرنل ہے، اپنے آپ میں ایک دم کمپلیٹ ہے، یونیک ہے، اور اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ اپنے ذہن کو وہاں تک لے کے جا سکیں. تو تصور سے بالاتر ہے، انسان کی سوچ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. تو بہرحال توحید سے آگے بڑھتے ہیں. توحید میں ہم لوگوں نے ٹائپس آف توحید پڑھی تھی، اور ٹائپس آف توحید میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ توحید الربوبیت، جو ہم لوگ سب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھی ہم لوگ کو پتہ رہتا ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ ایک حدیث ابھی ابھی شو ہوئی تھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتے ہیں آگے. تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ ہم نے اس دن پڑھی تھی، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. معاذ بن جبل ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار تھے، جا رہے تھے. اور دیکھیے اس میں لکھا بھی ہے، کسی کو انگلش آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو اس کو میرے مفہوم کے ساتھ سمجھ لیں کہ کلمہ توحید کا اس میں فضیلت بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایسی بات جو تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا آج کی تاریخ میں کہ توحید کلمہ طیبہ کو دل اخلاص نیت کے ساتھ ماننا اور اس پہ مر جانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جانی چاہیے، اور کافی ہو بھی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ پھر اس میں اتنے کیجولائز کر لیتے ہیں خود کو ان حدیثوں کے ساتھ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، ہم نے یہ تو کیا ہے نا، یہ تو ہے نا میرے دل میں، تو ہم اس پار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس دن پڑھا تھا اور بتایا بھی تھا کہ جو توحید کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اگر وہ اصل میں کلیئر ہو جائے، اصل میں کلیئر ہو جائے، جیسے صحابہ اکرام کو کلیئر تھا، جن کے لیے اصل میں وہ حدیث کافی ہو جایا کرتی تھی کہ جس نے بھی سخت دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یا وہ جہنم سے بچا لیا گیا. یہ دونوں ہی کنڈیشنز جو ہے نا، یہ اس کی ڈیمانڈ میں آتی ہیں. یعنی کہ کلمہ طیبہ اتنا بھاری ہے میزان میں کہ اگر کسی نے اس کو سچے دل سے سمجھ لیا اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی، اور وہ کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا میزان میں جب تولا جائے گا. تو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم توحید ربوبیت کے پاس چلتے ہیں. توحید ربوبیت، ربوبیت اگر آپ دیکھیے تو ربوبیت میں جو رب ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، رب العالمین میں. تو وہاں پر جو میننگ ہے وہ ایک صفت ہے، اور اسی صفت کے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں اسٹرکچر کر دیں آپ کے سامنے کہ وننس آف دا ڈیوائن لیڈرشپ کیا ہے، لارڈشپ سوری. تو لارڈشپ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ از ون. سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہز ایکشنز آر یونیک، مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ بالکل یونیک ہوتا ہے، ان کے جیسا ایکشن کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ان کی ابھی ہم اس پہ بات کریں گے بعد میں. جیسے کہ ان کا کسی چیز پہ جو کنٹرول ہے، جو ان کے افیئرز ہیں، جو ان کے پروویژنس ہیں، اور جو ان کی زندگی میں لوگوں کے زندہ کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، لوگ کس کو دنیا میں کب بھیجنا ہے، کب اٹھانا ہے، اور ان سب چیزوں کا جو مالک ہے. یہاں تک کہ بارش کب ہونی ہے، نباتات کب اگنی ہے، کون سے اینیملز کتنے ٹائم پیریڈ تک دنیا میں رہنے چاہیے، اس کے بعد نہیں رہنے چاہیے، یہ تمام کائنات کے کون سا ستارہ اب ڈوب جانا چاہیے، کب دن ہونا چاہیے، کب رات ہونی چاہیے، یہ تمام چیزوں کا جو کنٹرول ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھ رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا. اس کے بعد ہے پرووائڈرز آف آل تھنگس، یعنی کہ جتنے بھی مخلوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائی، دنیا میں نہیں کائنات میں بنائی، جتنی بھی مخلوقات، ان سب کی نرچنگ کرنے کا، ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. کہ وہ پالن ہار ہے، لائک بولتے ہیں نا لوگ کہ وہ پالن ہار ہے، تو پالنے والا ہے، پروردگار ہے. یہ سارے کے سارے جو ورڈز نکل کے آتے ہیں یہ رب کے میننگ سے ڈرائیو ہوتے ہیں. پھر اس میں جو ہے کہ گوئنگ لائف ٹو ڈیتھ، لائف اینڈ ڈیتھ، یعنی کہ ایک انسان دنیا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان دونوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون کب تک دنیا میں رہے گا اور کب آئے گا دنیا میں اور کب یہاں سے جائے گا. لیکن یہ رب کی صفت آ رہی ہے نا، کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس کی ساری ذمہ داری بھی کون اٹھائے گا؟ پالنے والا اللہ تعالیٰ، رب، ٹھیک ہے. اور جب وہ جائے گا تو وہ ذمہ داری کہاں اٹھ جائے گی؟ اللہ کے پاس اٹھ جائے گی، کیونکہ اس کے بعد بھی اس کو کوئی رزق ملتا ہے. جیسے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے تب بھی اس کو رزق ملتا ہے.
تو یہ تمام چیزیں ڈیتھ اور لائف کی یہ بھی اللہ کی ذمہ ہے. کریٹر آف آل تھنگ. دنیا میں چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، یہاں تک کہ جو باسی پانی میں کیڑے نہیں پڑ جاتے ہیں اپنے آپ سے، وہ بھی کریٹ کرنے والا. حالانکہ سائنس کیا کہتی ہے، کوئی مالیکیولز ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے امیبا پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ پیرامیشیم بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح سیلز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ اسپیشیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کریٹر، کوئی بھی چیز دنیا میں جو کریٹ ہوئی تمہیں دکھ رہی ہے، کوئی بھی مخلوق، ٹھیک ہے، کوئی بھی مخلوق کا مطلب ہو گیا جاندار، یہ سب کچھ اللہ نے کریٹ کیا ہے. ایون جو تم آرٹیفیشل چیزیں بھی بناتے ہو، وہ تمام چیزیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں. لائک اس کو اس طرح سمجھیے، کریٹر آف آل تھنگ، جیسے کہ جعل عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور خلقہ بھی عربی کا الفاظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، یعنی کہ بنانا. اب دونوں طریقے میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، ونس ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ عربی میں استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے خلقنا. نا آپ کو پتا ہے عربی میں ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو خلقو استعمال ہونا چاہیے، خلقتو استعمال ہونا چاہیے کہ میں نے پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقنا، میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یا میں خلق جعلنا، ہم نے بنایا، یا جعلتو کی جگہ جعلنا بولتے ہیں، جبکہ بولنا کیا چاہیے ونس کی وجہ سے جعلتو بولنا چاہیے. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو باتوں میں کہتے نہیں لوگ کہ ہم ہوتے ایک ہی ہیں، مطلب جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسما ایک ہیں، ہمیں بولنا چاہیے میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم. تو جیسے لگ رہا ہے کہ جمع کے صیغے میں بات کر رہے ہیں، مطلب کہیں سارے، کوئی بہت ساری اسمائیں ہیں، لائک کئی بہت سارے لوگ ہیں جو ہم کہہ کے انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جعلنا یا خلقنا جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، ہم کا صیغہ جب استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لشکروں کے تھرو کوئی چیز کریٹ کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز کریٹ کرا رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک چیز کے پیچھے، کریشن کے پیچھے کوئی دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. جیسے کہ ایک پھل آپ کھاتی ہیں تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیڑ کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنی بیج سے نکلتا ہے. بیج کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ زمین کے اندر نرچرنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، مطلب وہ تمام ذرائع اس کے اندر موجود ہیں، تب جا کے کہیں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ایک پھل مل رہا ہے جس کو آپ نے توڑ کے کھایا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈائریکٹ اس کو بنا دیا، مطلب اس میں بیچ میں کوئی چیز نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی، مطلب اس کو ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے کوئی چیز. جیسے کہ جب ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 کی جو آیت ہے، جب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے تخلیق کیا، مطلب انسان کو ہم نے تخلیق کیا، بشر کو. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے سارے انسان کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک دوسرے انسان کے جسم سے آ رہے ہیں، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں نیچے اتر کے ہر انسان کو خود سے بنا رہے ہیں، حالانکہ بنا اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں، لیکن اس میں کیا صفت موجود ہے؟ تخلیق کی صفت موجود ہے، یعنی کہ وہ چیز کسی چیز سے کے تھرو ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے بعد آ رہی ہے. یعنی ایک عورت ہے، اس کے جسم میں کوئی رحم ہے، اس میں کوئی خون کا مادہ ہے اور اس کے خون کی اس میں ورزش ہو رہی ہے، وہ برابر ایک پورا کا پورا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ بھی ماں اکیلے نہیں بنا رہی ہے، وہ بھی کسی اور چیز سے ملی ہے، اس کے بعد وہ کہیں تخلیق میں کوئی چیز آئی ہے وجود میں. تو یہاں پہ تخلیق کا ورڈ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لشکر اور اللہ تعالیٰ کی دوسری چیزیں جو نا انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اسی لیے خلقنا کا استعمال ہوتا ہے، مطلب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جعلنا میں ہوتا ہے، یہ نان لیونگ تھنگ کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، چاہے پہاڑ ہو، ذرہ ہو، کوئی ایٹم ہو، چاہے سیارے ہوں، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک آپ چلے جائیے. تو وہ تمام چیزوں کا کریٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مطلب اگر آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ میں نے بڑی خوبصورت جویلری بنائی ہے، تو وہ کہاں سے بنائی ہے؟ سونے سے بنائی؟ سونا کے انسان نے بنایا؟ نہیں. ہر چیز دنیا میں جو کریٹ ہوئی ہے جس کو انسان نے خود بنایا ہے، چاہے وہ کار ہو، پلین ہو، پل ہو، کتاب ہو، کچھ بھی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہاں تک کہ پین بھی. تو جتنے بھی چیزیں اس پروڈکٹ میں استعمال ہوئی ہیں وہ سب نیچرل پروڈکٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کری ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. ٹھیک ہے. ان دوز ہینڈز آل آف گڈنس، اس ساری کی ساری جہاں اچھے ہاتھوں میں ہے. ایبل ٹو ڈو واٹ ایور ہی ولز، وہ سب کچھ کرنے کے لیے قابل ہے، قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے. کیوں وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ فیکن. تو یہاں پر جو کن ہے نا، یہ ایک آرڈر ہے، اور فیکن اس کا ایگزیکیوشن ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دنیا کو 2 دن میں بنایا اور پوری کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا.
پھر اس نے اس کے اسٹیپس بتائے کہ پہلے یہ بنایا، اس کے بعد یہ بنایا، اس کے بعد یہ بنایا. فلکیات کا تو چیپٹر نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اب یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے توحید کا جو فرسٹ ربوبیت والا پوائنٹ ہے یہ کور ہو گیا. اور اب ہم اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسماء و صفات کی طرف. تو اگر آپ دیکھیے کہ اسماء و صفات والا جو چیپٹر ہے جو ہم لوگ اس دن آلریڈی پڑھ چکے، اس کو ہلکا سا اسٹرکچر کریں گے کہ توحید میں اسماء و صفات کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مینٹیننگ دا یونٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اس کے جتنے بھی نام ہیں، ہم لوگ کو تو 99 نیمز پتہ ہیں لیکن یہ منیمم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ تمام نام، یہ ساری کی ساری ایٹریبیوٹس اپنے آپ میں اتنے یونیک ہیں کہ ان کی بھی اگر آپ انڈیویجول ایز اسٹڈی کریے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ میں ایک دم مجسم ہے. جیسے اللہ ایک مجسم ہے، کمپلیٹ ہے نا، اسی طرح ایک ایک ورڈ اللہ تعالیٰ کا اس کی صفات کے ساتھ کمپلیٹ ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک صفت لے لیں کہ وہ علیم ہے، علیم مطلب علم والا، تو آپ کو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ بھی تو عالم بنتے ہیں نا، عالمہ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، علماء بن جاتے ہیں اور پوری پوری صفحے تیار کر لیتے ہیں علم لیتے لیتے، نالجبل پرسن. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے، ہم چاہے ساری دنیا کا سارا علم پی جائے، سارا کا سارا علم، مجھے ہر سبجیکٹ کا علم آ جائے، تب بھی اللہ کے علم کے آگے ہمارا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا علم کمپلیٹ علم ہے، کیونکہ وہ بھی علم ہے جو آپ کے پہلے تھا، وہ بھی علم ہے جو آپ کے بعد آئے گا، فیوچر کا بھی علم، ماضی کا بھی علم. ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کی تو یادداشت کمزور ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو العلیم ہونا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم ملو گے تو میں تمہاری ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر گناہ بھی نہیں بھولوں گا. تو یہ ان کی صفت کی ایک کمپلیٹنس ہے، ایک یونیکنیس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. یا جیسے العزیز ہے، تو بس اس کے بعد نہیں بتائیں گے اس کے بارے میں. العزیز کا مطلب ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بڑے عزیز ہیں، مطلب میرے بہت خاص ہیں، تو کیا ہے؟ شدت ہے اس کے اندر. عزیز، عزیز کا مطلب کوئی عزت دینا نہیں ہوتا، عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، جگری دوست. یہ میرے بہت عزیز ہیں، عزیز کا مطلب ہو گیا جگر، سخت، سختی سے ریلیٹڈ ہے یہ. تو اب ہم لوگ تو ایسے ہی بول دیتے ہیں عزیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عزیز ہے وہ کیا؟ عذاب العزیز بھی ہے، اور عزیز کا الفاظ اور بھی اللہ کی صفتوں کے ساتھ جوڑ کر کے آیا ہے. تو اس کا سیکنڈ پوائنٹ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دوسرے ان کے الفاظ ہیں سورہ شورا میں، کہ اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ہیں خود کو اپنے ایٹریبیوٹس کے ساتھ. کہتے ہیں جب مجھے پکارو، جب مجھ سے ملو، تو میرے ایٹریبیوٹس کو دھیان کرنے کے بعد اس کو جوڑو، مطلب اپنی دعاؤں میں یا اپنی اس کمزوری میں جو تم سمجھ نہیں پاتے ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، مان لیجئے سپوز کیجئے حکمہ. تو اگر ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ رب حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، تو یہاں پہ جو الحکمہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیونکہ حکم ریلیٹڈ ہے. اب جب آپ اس کے ساتھ ریفر، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ ریفر ایز ہی ریفر ٹو ہم سیلف، اللہ بالکل ویسا ہے اپنی صفات میں جیسا کہ اس نے خود تعریف کر کے بتا دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو مجموعی دعائیں تھیں وہ بھی، اور جو انہوں نے خود اپنی زندگی میں ذاتی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی، علماء کہتے ہیں کہ جب آپ وہ دعائیں خصوصاً پڑھتے ہیں تو اس میں کمپلیٹنس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ اسماء و صفات ریلیٹ ہوتے ہیں. مطلب ایک انسان اپنی مادری زبان میں، مطلب اپنی مدر ٹنگ میں جو دعائیں کرتا ہے اس میں وہ کمپلیٹنس نہیں آ سکتی ہے. اور اللہ کی جو صفات ہے، جب اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر کے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں تو تشعور نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں ہر چیز ایک دم. کبھی کبھار تو اچھی چیزیں نکل آتی ہیں، ہر وقت تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں بہترین چیزیں کیا دے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دعائیں سکھا کر کے گئے کہ تم اپنے لیے اپنے ہی حق میں یا اپنے لوگوں کے حق میں کس طریقے سے وہ جامع دعائیں کرو جو اللہ کے ایٹریبیوٹس یا صفاتی جو نام ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے بولی گئی ہیں. کیونکہ وہ کیا ہوں گی؟ پھر وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہوں گی، کیونکہ اللہ نے جس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ میری صفات یہ ہیں، میری کوالٹیز یہ ہیں، اس طرح مجھے پکارو، اس طرح مجھے سمجھو. تو ہمیں اپنی طرف سے نہیں کچھ سمجھنا ہے. تو اسی لیے ہمیں قرآنی دعاؤں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. رب حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے ایسی حکمت عطا کر کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. صالح کہتے ہیں نیک لوگوں کو. اب یہاں پر جو حکمہ ہے نا، اس میں دو معنی نکل کے آتے ہیں. پہلا معنی یہ نکل کے آتا ہے کہ ہم قوت فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں.
ٹھیک ہے. حکم کون دیتا ہے؟ جو فیصلہ کر سکتا ہے. تو جس کے اندر کنفیوژن زیادہ رہتی ہو اور وہ فیصلہ نہ کر پاتا ہو اور ڈیسائیڈ کرواتا رہتا ہو، دوسروں سے پوچھتا رہتا ہو بتاؤ میں کیا کروں میں کیا کروں، اس کو چاہیے اپنے حق میں یہ دعا پڑھا کرے. وہیں پر ایک وہ شخص جس کے پاس فہم کی کمی ہے، وزڈم کی کمی ہے، اور وہ چیزیں پڑھتا ہے اور رٹ لیتا ہے مگر اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا. وہ پڑھتا ہے اور ایز اٹ از اس کو بس یاد ہو جاتی ہے، مگر اس سے کیا نتیجہ نکلنا ہے، اس کے پیچھے کیا بات تھی، ریڈ بٹوین دا لائنس جسے ہم بولتے ہیں، کہ وہ جو فہم اور وزڈم آنا چاہیے پڑھنے کے بعد، اگر وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے ہمارے سینس میں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ فہم نصیب ہو اور ہم کس میں شامل ہو جائیں، اصل میں نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، صالحین نیک لوگ. تو یہ ہے دعا کا پرٹیکولر فائدہ. آپ جس انٹینشن کے ساتھ جس صفت کو پکاریں گے وہ اپنے آپ میں یونیکنیس کے ساتھ آپ کو شامل کر لے گی. پھر دیر از نتھنگ لائک ہم. اب جیسے کہ بھی ہم لوگوں نے قل اللہ احد کی آخری آیت پڑھی کہ کچھ بھی اللہ کی جیسا ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی آنکھ کبھی دیکھ سکتی ہے. خاص کر تب جب تک کہ آخرت میں جا کر کے جنت کے درجات میں وہ درجے نہ مل جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار مبارک کرائے گا اور اپنے وہ پردے ہٹائے گا. ٹھیک ہے. پھر اگزامپل کے طور پہ جیسے الرحمن ہے، تو اب آپ دیکھیے سورہ رحمان ہم لوگوں نے پڑھی ہے سب نے، تو سورہ رحمان شروع ہی کس نام سے ہوئی؟ الرحمن کے نام سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صفت کے کو کال کرتا ہے، اس صفت کی اہمیت بتاتا ہے، پھر اس صفت کے ذریعے پوری آیت کو ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ کو بتاتا ہے کہ وہ رحمان کی صفت صرف رحمان کا جواب ہے وہ پوری سورہ رحمان اگر آپ پڑھیے، اور بعد میں خود ہی سے ہم کو ریئلائز کرایا ہے کہ اب بتاؤ کس کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے جو اللہ کی نعمتیں تم پر تمام ہوئی ہیں، کیونکہ وہ صفتیں کہاں سے آئی ہیں؟ رحمان سے آئی ہیں. تو اس لیے ہمیں ایٹریبیوٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھا توحید کا تھوڑا سا کال بیک، مطلب ری بیک. اس کے بعد آپ ایک اور دیکھیے کہ ایک تھرڈ پارٹ رہ گیا تھا الوہیت جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا الوہیت الہ سے نکلا ہے. الوہیت کا ایک اور پارٹ بھی ہے، اس کا نام العبادہ کر کے بھی لوگ پکارتے ہیں، یعنی کہ مینٹیننگ دا یونٹی آف دا ورشپ. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے. مطلب ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس پرٹیکولر ورڈ جو میرے منہ سے نکلا ہے، کمٹمنٹ نکلا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جس ایکشن کی ضرورت ہے وہ ورشپ ہے. ورشپ مطلب ہماری عبادت ہے، ہماری نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، اور وہ تمام احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا تو اس کو مینٹین کرنا، یہ عبادہ کے اندر آتا ہے، الوہیت کے اندر آتا ہے. کہ جب ہم نے کسی کو الہ مان لیا تو پھر ہمیں اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کی ورشپ کرنی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ ان سب چیزوں میں یہ ہے کہ جو اس کا اسنس ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ پروفٹس میں دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی پروفٹ، چاہے نماز والے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے پروفٹس آئے ہیں، جو ہمارے پروفٹ کو جب تک کہ نماز کا تحفہ نہیں ملا تھا اس کے پہلے بھی وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت تو کرتے تھے. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اخلاص کے ساتھ ان کو یاد کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی شخص سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے، بلکہ پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ کی سب سے زیادہ عبادت کیا تھی. مطلب کچھ لوگ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزے زیادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ صدقات زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں. تو ان کا جو ہے نا سب سے زیادہ عبادت کیا تھی؟ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی سب سے زیادہ بڑی عبادت تھی کہ وہ غور و فکر کرتے تھے کائنات میں. یہ اللہ کی عبادت ہے. تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف ارکان ادا کر لینا عبادت ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ ذہنی طور پہ جس طرف زیادہ فوکسڈ ہیں وہ اصل میں آپ کے لیے میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے، شاید کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، کہ تم بس مجھے ہر وقت یاد کرو، آباؤکم، جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباؤکم او اشد للہ، بس اس سے تھوڑا زیادہ یاد کر لیا کرو. یعنی کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو دل سے یاد کرے. یہ بھی ایک بہت، یہ بھی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. کیونکہ کسی شخص، آپ کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کے دماغ میں کون چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں. تو یہ بھی عبادت ہے. تو یہ الوہیت کا ایک درجہ ہے، ایک پارٹ ہے عبادت کا. سوری. اس کے بعد اب دیکھیے جو تمام میسنجرز تھے اور ان سب کی جو ان سب کا جو وہ ہے ایسنس عبادت کا، تو وہ زیادہ تر کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہی ہے. آج کل ہم لوگوں کو تسبیحوں میں ڈال دیا گیا ہے
اور مسلوں پہ بٹھا دیا گیا ہے یا قرآن کی تلاوتوں میں بٹھا دیا گیا ہے. اتنی بار آپ یہ سورہ پڑھ لیجئے، اتنی بار یہ سورہ پڑھ لیجئے، اتنی بار یہ آیت پڑھ لیجئے، تو آپ بہت ذکر مشغول ہیں. کچھ آئے اور چاہے نہ آئے، چاہے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے اور چاہے نہ جڑے، تو یہ بالکل غلط ڈیفینیشن ہے. تو دیکھیے الوہیت میں بار بار ہمیں آپ کو 3 ہی 4 پوائنٹ سلیکٹ کر کے بتائے ہیں. وہ سارے پوائنٹس میں کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. دیکھیے یہاں پر ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے عبادت سے ریلیٹڈ، وما خلقت الجنس والانس الا لیعبدون. کیا مطلب ہوا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اس لیے. ابھی دیکھیے یہاں پہ خلق تو کا استعمال ہوا ہے، نہ کہ خلقنا کا استعمال ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں بڑی زبردست بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سنگل اپنے اوپر سنگل کا صیغہ لیا ہے، مطلب ایک واحد کا صیغہ لیا ہے. خلقتو جبکہ کہہ سکتے تھے خلقنا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس چیز میں کیا لیتے ہیں کہ جن اور انسان کو پیدا کیا ہے اللہ سوائے کس چیز کے لیے، لیعبدون، کہ وہ میرے لیے میری عبادت کریں. تو عبادت ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا میننگ نکل کے آتی ہے. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے جس میں انہوں نے فزیکل چیزوں کی عبادت لکھی ہے. جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. یہاں تک آتی نماز سمجھ میں کہ ہماری باطنی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں اور ہماری جسمانی عبادتیں، یہ تینوں طریقے کی عبادتیں ہیں. یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور ذکر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے اور نالج کو یعنی علم کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس علم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اسٹیبلشنگ ہز لا، لا کا مطلب ہے اللہ کا قانون. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. تو ایسا نہیں ہے لوگ یہ کہتے کہ ارے نماز سوری ذکر نہیں کیا تم نے، اشراق نہیں پڑھی تم نے، چاشت نہیں پڑھی، اور تم ہر وقت اسٹیبلشنگ آف اللہ کے دین کے لیے تم ہر ٹائم سوچتی رہتی ہو، اس کے لیے پلان بنایا کرتی ہو، اس کے لیے لوگوں سے بات کرتی رہتی ہو، لوگوں کو انفارم کرتی رہتی ہو. تو یہ کیا ہے؟ ہر ٹائم لوگوں کو دعوت کرتی رہتی ہو. نمازوں کے علاوہ تمہاری نمازوں میں نفل نمازیں نہیں دکھتی ہیں، تمہارے اذکار نہیں دکھتے ہیں، تم روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھتی ہو. لوگ یہ سب باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جو چیزیں اس میں مینشن ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے دین کے غلبے کے لیے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو اصل عبادت یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ ویلیویبل عبادت ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم صرف ایک اپنی جگہ بیٹھ جائیں. اور سورہ زاریات اگر آپ پڑھیے گا 156، تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ آل کائنڈ آف جو ورشپ ہے اللہ کے لیے ہی ہے سورہ زاریات میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کو اس طرح پہچانا جائے جس طرح وہ خود اپنے آپ کو بتاتا ہے اور جانتا ہے. اور جس نے ان کی صفات کے ساتھ اس کو جاننا شروع کر دیا، ویسے ویسے کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تینوں چیزیں اب یہاں پہ اور ہوتی ہیں. اور ہمارا نیا ٹاپک جو اس دن اسٹارٹ ہوا تھا اور بیچ میں رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا. اور وہ کون سا ٹاپک تھا؟ کانسیپٹ آف گاڈ. تو کانسیپٹ آف گاڈ کا تو مطلب یہی ہو گیا کہ کانسیپٹ آف اللہ. ہم لوگ گاڈ کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں اور ریلیجنس کو بھی مخاطب کرنا رہتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ کس ریلیجن میں کس طریقے سے وہ خدا کو مانتے ہیں. ان کی غلط جو تھیم ہے، غلط جو میتھولوجی ہے، اس پہ بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے. ہمیں جو بات کرنی ہے وہ اس بات پہ بات کرنی ہے کہ ہمارا اللہ، یعنی کہ جو ریئل میں اللہ ہے، اللہ آلمائٹی، اس کا ڈفرینٹ جو میجر ریلیجنس ہیں اس میں کیا پہچان ہے. کیا ان لوگوں کو اصل میں اپنے ریلیجنس کی پہچان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ مطلب ان کا ریلیجن جس کو ہم لوگ فیک کہہ رہے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹرو ریلیجنس ہیں، تو ہمارے پاس چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے ابھی توحید سمجھ لی ہے. تو اگر ان کے ریلیجن میں ہمیں توحید ملتی ہے تو اٹ مینس کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے، پروفٹس کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ اسکرپچرز بھیجے ہیں، ان کے ساتھ قومیں آئی ہیں. اور ہمارا ایمان کا ایک رکن ہے، اہم رکن ہے کہ ہمیں آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے سے بتا دیا کہ وہ آسمانی کتابوں میں انسانوں نے کیا کیا؟ تحریف کری ہے، مطلب چینجز کیے ہیں، اپنا قلم چلایا ہے. تو لہٰذا قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی کہ میں خود اس کا محافظ ہوں، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، اور اس میں کبھی بھی کوئی ایک ذرہ برابر بھی چینج نہیں کر سکتا قیامت تک.
تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی ذمہ داری لی ہے تو اس میں کیا چیز ہو گئی کہ جو چیزیں بھی قرآن ایک پیڈسٹل مل گیا، ایک اسٹینڈرڈ مل گیا کہ جو چیزیں کسی بھی اسکرپچر کی اگر ہمیں قرآن کی ڈیفینیشن سے میچ کرتی ہوئی ملتی ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں قرآن سے ٹکرائیں گی اس کو مجھے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں پہ چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں آتی کیونکہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہاں پر ہم کس چیز کو کاؤنٹ کریں گے؟ جو چیزیں ہمارے قرآن کی ڈیفینیشن سے میچ کرتی ہیں ادر ریلیجن میں، ہم ان کے ریلیجن کے تھرو دیکھیں گے کہ اگر وہ اپنا ریلیجن اچھے سے فالو کریں اور اس سے پڑھیں تو کیا وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے. تو ٹھیک ہے، اس پہ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2 ٹائپس کے ریلیجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 ٹائپس کے ریلیجنس ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلا ریلیجن جو ہے نا اس کو سیمیٹک انگلش میں کہتے ہیں. اور یہ تمام سیمیٹک ریلیجن وہ ریلیجن ہیں پوری دنیا میں جو پروفٹس کے تھرو آئے ہیں. مطلب حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام. جو نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ٹائم پہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دنیا ڈوب گئی تھی، جتنے لوگ بچے تھے وہ سب اللہ کو ماننے والے تھے. اور اس کے بعد پھر سے ڈیفینیشنز چینج ہوئی توحید کی اور بہت سارے سیکٹ بننا شروع ہو گئے. تو لیکن پھر بھی آتے آتے کیا ہوا، ایک بڑے پروفٹ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کو ایک بڑی میجورٹی آف دا ریلیجن ایز اے ریلیجن جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کو فالو کرتے ہیں، چاہے جوڈائزم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے وہ مسلمس ہو، سب ان کو مانتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پروفٹ کون سے ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے نکل کے آتی ہے جوڈائزم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قوم، اور ایک نکل کے آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ کرسچینٹی کی قوم، اور ایک ہم لوگ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمان. تو یہ ہوتے ہیں سیمیٹک ریلیجنس. اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے نان سیمیٹک ریلیجنس. اب نان سیمیٹک ریلیجنس میں فردر کلاسیفیکیشن ہے جسے ہم آرین ریلیجن یا نان آرین ریلیجنس کہیں گے. اب ہم اس میں بہت جلدی سے اوور لک کریں گے. آرین ریلیجنس وہ ہوتے ہیں جو کہ کاسٹ سسٹم بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگ بچے تو اس میں سیکٹس ڈیوائڈ ہو گیا اور تحریف ہو گئی، یعنی کہ اس میں توحید کی ڈیفینیشن ڈفرینٹلی ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہوگی. تو ان کے یہاں کیا چیز ڈیولپ ہو گئی؟ کاسٹ سسٹم ڈیولپ ہو گیا. اور یہ لوگ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور یہ آج بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ لوگ ویدوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. ان کو انگلش میں ویدک ریلیجن بھی کہتے ہیں. اور یہ سینٹرل ایشیا میں، جیسے کہ کل ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا، انڈس ویلی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، سینٹرل ایشیا میں انڈس ویلی سیولائزیشن کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور وہ سینٹرل ایشیا سمجھ لیجیے وہی ہوا کہ آپ کا سعودی عرب اور جتنا بھی ایران اور یہ سب ایریا ہے نا، یہ سارے انڈیا بھی اس میں کہیں نہ کہیں ٹچ میں آتا ہے. اور نان آرین ریلیجن کے بارے میں زیادہ ہم نے کوئی مطلب اس میں زیادہ سرچ نہیں کیا ہے، تو بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو نہیں پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے نہیں جس کو ہم پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اسلام میں اور جو دوسرے ریلیجن ہیں ان میں کچھ بیسک کانسیپٹ ہیں جو ایک ہیں، اور کچھ بیسک کانسیپٹ ہیں جو بالکل ہی مختلف ہیں. اب ان کے اوپر سب سے ریلیٹڈ بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے جو کلوز بگ ریلیجن ہے اس ٹائم ہمارے آس پاس، جس کا نام ہے ہندوازم. ٹھیک ہے. ہم پہلے اس پہ بات کریں گے کیونکہ سب کے آس پاس ہندوز تو رہتے ہی رہتے ہیں، اور کلچرلی ہم لوگ ان کو جانتے ہیں. اور کلچر سے اگر آگے بڑھ جائیں کہ تھوڑا سا ہم لوگ ان کو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بھی اس لیے جانتے ہیں کیونکہ انہی کا میڈیا ہے، انہی کی سارے کی ساری چیزیں ہیں. تو وہ سب سے زیادہ اپنے ریلیجن کو پرووک کرتے ہیں، پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ہندو ریلیجن کی طرف چلیں. تو اوکے، لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے تو یوں سمجھیے کہ ہندو ریلیجن کا ایک بیسک فارمولا ہے جس کو انہوں نے کرپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرپٹ کیا ہے؟ ان کے اندر، ان کے یہاں ایک سب سے کامن ڈائلاگ ہے جو آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ کڑ کڑ میں بھگوان ہے. سنا ہے نا سب نے؟ کڑ کڑ میں بھگوان ہے، یعنی کہ سب کچھ جو کچھ ہے ان سب میں بھگوان موجود ہے. یعنی کہ جو ہم اور آپ انسان جو بھی ہیں، بوڑھے جوان جتنے میں جس میں بھی آتما ہے، سول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب میں بھگوان موجود ہے. تو یہ ایک ان کا کانسیپٹ ہے. اب اس کو یاد رکھیے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ آگے بڑھیے گا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں پینتھزم. اور
اس کی وجہ سے بہت ایک بڑی تعداد ہے ہندوؤں کی جو کو کاؤ امی کہتی ہے، مطلب یہ گاؤں ماتا کہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ مارے جاتے ہیں. جیسے کہ ناگ پنچمی منائی جاتی ہے، اسنیک اس کی پوجا کرتے ہیں، تلسی کی پوجا کری جاتی ہے، برگد کی پوجا کری جاتی ہے، یعنی کہ پیڑوں کو مانا جاتا ہے. سورج، اتنا بڑا جو سور نکلتا ہے، اس کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ فرعون وغیرہ بھی سور کو بہت مانتے تھے. مون، چاند کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ کروا چوتھ وغیرہ میں عورتیں چاند کی پوجا کرتی ہیں، پھر پتی کو دیکھتی ہیں، آل دیٹ. ندیاں، ریورز، جیسے گنگا، جمنا، سرسوتی، یہ سب جو ان کی ندیوں کے نام ہیں، یہ ان کی دیویوں کے نام پر ہیں، یعنی کہ وہ ان کو پوجا کرتے تھے، مطلب ایک گاڈس کی طرح مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. زمین، جیسے کہ ہندوستان کی لکھا جاتا ہے بھارت ماتا کی جے، کیونکہ وہ بھارت کو کیا مانتے ہیں، ایز اے سول مانتے ہیں، ایز اے ماتا مانتے ہیں، ایز اے دیوی مانتے ہیں، مطلب اس کو بھگوان کی شرینی میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ان کے کانسیپٹ ہیں جس کو انہوں نے ڈرائیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں پینتھزم. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے پالیٹکس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کون ہے، ہم لوگ کے پرائم منسٹر مودی جی، ان کو بھی بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں اب دیوتا اور بھگوان ماننے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ان کے مین جو اسکرپچرز ہیں اس میں وہ کیا نکلتا ہے اور وہ کیا چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، واسٹ ڈفرینس ہے. ایک کتاب ہے ان کی بھگوت گیتا، جو ہم نے پچھلی بار بتائی بھی تھی کہ بھگوت گیتا کیا ہے. بھگوت گیتا بیسیکلی ایک ایسا کنورسیشن ہے جو مہابھارت میں شری کرشن اور ارجن کے درمیان ہوا تھا. ان دونوں کے بیچ میں ایک کنورسیشن ہوا تھا، اس کنورسیشن سے ایک بک تیار ہوئی ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے. اور مہابھارت کوئی ریلیجیس چیز نہیں ہے، وہ ایک جنگ ہے دو بھائیوں کے درمیان، مطلب جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. اور وہ پوری جنگ کو ہی مہابھارت کہا گیا، جس وجہ سے وہ ہوئی تھی، پراپرٹی کے چکر میں، پاور کے چکر میں. اور اسی میں جو ہے نا ایک انسان رائٹ پہ تھا اپنی اور ایک انسان رانگ پہ تھا اپنی، اور انہی کے درمیان جب وہ لڑائی ہوئی تو ان کے بیچ کا یہ کنورسیشن ہے. تو ان کے جو اس میں گائیڈر تھے جن کو شری کرشن کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی رشتہ بڑا نہیں ہوتا، دھرم پہلے آتا ہے. یعنی کہ کرتویہ پہلے آتا ہے، اور کرتویہ صرف دھرم کی طرف تمہیں پرووک کرتا ہے، مطلب کال کرتا ہے. جیسے کہ اب اس کو اسلام سے اگر آپ ریلیٹ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے، دین ہے. ان اللہ ان الدین الاسلام. اور کوئی بھی انسان، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کی بھی بات نہیں مانے گا اگر وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو اسلام اس کو فرض کہہ رہا ہے کرنے کے لیے. سپوز کیجئے اس کا اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی عشاء کا وقت ہے اور تم نماز پڑھو، اور اگر اس کے ہسبینڈ یا اس کے ماں باپ، مطلب ایک دم کلوز ریلیشن والے، اس کے بچے، اس کے بھائی بہن اس کو روکتے ہیں، تو اس کا کیا کام ہے، اس دین کو فالو کرے اور اس انسان کو فالو نہ کرے، کیونکہ وہ غلط کہہ رہا ہے. ایگزیکٹ یہی انٹینشن وہاں پر شری کرشن اپدیش دیتے ہیں ارجن کو کہ تمہیں اپنے دھرم کے ساتھ لڑنا ہے، یعنی کہ تم حق پر ہو، تمہیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا. اگر تم نہیں لڑو گے یہ سوچ کر کہ وہ میرے بھائی ہیں میں ان کو کیسے ماروں، تو تم ظالم ہو جاؤ گے، تم ظلم کا ساتھ دینے والے بن جاؤ گے، کیونکہ تم ظلم کو سہ رہے ہو. اور چھتریہ کبھی ظلم کو نہیں سہتا ہے. یعنی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اپنی تلوار اٹھانی ہے، اپنے کرتویہ کا پالن کرنا ہے، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو اسٹیبلش کرنا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ ہے بھگوت گیتا. تو یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھگوت گیتا جسے یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کو غلط ڈرائیو کرتے ہیں، اور اصل میں جو وہاں کا سینس ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. پہلی چیز جو اسلام سے بالکل میچ کر رہی ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میچ کر رہا ہے. یعنی کہ یہ لوگ اپنی بھگوت گیتا کو خود ہی نہیں پڑھتے، بس رٹافیکیشن کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. ان کا ایک چھوٹا دوسری بکس ہیں، کلیکشن آف بکس ہیں، جسے سیکنڈ نمبر پہ جس کو گریڈنگ ملی ہوئی ہے، اس کا نام ہے اپنشد. ٹھیک ہے، اپنشد. اور اپنشد میں چھندوگیہ اپنشد ہے، اور بہت ساری شوتا شتا ردھا اپنشد ہے. اور اس میں بہت سارے ان کے کانسیپٹ ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے ان کی اپنشد ہے جس میں چیپٹر نمبر 6 ہے اور 2 ہے، اور ورس والیوم 1 ہے، جس میں بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، یہ کو اس میں بتایا ہے، اپنشد میں کہا گیا ہے.
اسی طرح شویتا شویتا اپنشد ہے، شویتا شویتا اپنشد یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس میں چیپٹر نمبر 6 میں والیوم نمبر 9 میں انہوں نے خود سنسکرت میں پورا لکھا ہوا ہے، ناکس سے کشج جنیتا نہ جنیپا، کہ اس بھگوان کا کی نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، اور نہ کوئی رب ہے. یہ مطلب ان کی سنسکرت کی میننگ ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے شتا شتا اپنشد، ٹھیک ہے. اس چیپٹر کا نمبر اس لیے بتایا ہے، اگر کوئی ریفرنس گوگل کر کے دیکھنا چاہے تو وہ پلیز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کی بک میں، اس کا مطلب یہ کیا ہوا، قل اللہ احد کی جو تیسری آیت ہے کہ نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی رب ہے obviously. تو یہ پوری کی پوری لائن کیا کرتی ہے، میچ کرتی ہے قرآن کی آیت سے، یعنی کہ ان کے پاس توحید کی ایک امپورٹنٹ چیز موجود ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے گنیش ان کے بیٹے ہیں، اور پروتی یہ ان کی پتنی، اور پتہ نہیں کیا کیا واٹ ایور جو انہوں نے پورے بھگوان بنا رکھے ہیں، ان کا پورا خاندان بنا رکھا ہے. یہ سب بالکل فیک ہے. کلچرلی تو یہ لوگ اس کو کرتے ہیں، لیکن ریلیجسلی بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح شویتا شویتا اپنشد ایک اور ہے، اس میں چیپٹر نمبر 4 ہے اور والیوم 19 ہے. اس میں ایک وہ ہے، ان کی شلوک ہے کہ ناتستے پتیما استی، کہ بھگوان کے جیسی کچھ ہے ہی نہیں، نو اینی لائک وائز، کوئی مثل نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں ہے. پرتیما استی کا مطلب ہی یہی ہو گیا کہ کوئی مورتی، کوئی امیج فارمڈ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، اٹرنل ہے، کچھ بھی اس کے جیسا ہے ہی نہیں. تو 2 آیتیں مل گئی. اور جو پہلی والی بھی ہم نے آپ کو پڑھی نہیں تھی، اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایکم ایودتیم، جس کا مطلب ہوتا ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کداپی نہیں ہے. یعنی کہ اب قل اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، یہ بھی مل گیا. اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں مل جائے گا. اور جو تیسری بات، لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیتوں میں 3 آیتیں ہمیں 3 آیتوں میں یہ جو 2 بڑی آیتیں تھیں یہ ہم لوگ کو مل چکی ہیں. اب ہمیں الصمد کو دیکھنا ہے کہ الصمد بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن موجود ہوگی پھر ان کے. اچھا، بھگوت گیتا بھی ہم لوگوں نے پڑھا. تو بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 7 اور والیوم 20 میں جو لوگ، اس میں لکھا ہوا ہے، اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ پیسے کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں، مطلب دنیاوی زندگی کی طرف بھاگتے ہیں، وہ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. یہ میننگ ہے اس کا. اور سوامی بھوروپرا کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیڈیل ورشپ کرتے ہیں، مطلب جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آئیڈل ورشپ کرتے ہیں. آئیڈل ورشپ مطلب مورتی پوجا کرتے ہیں، اور جو کہ کیا ہے، وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں یہی کہا ہے کہ تم تو اتنے حریص ہو کہ تمہاری قبریں تمہاری پیٹھیں تمہاری قبروں سے جا لگتی ہیں، تب جا کے تمہاری جو ہرس ہے وہ صرف تمہاری قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تم اتنے حریص ہو، مطلب دنیا کے پیچھے قدر بھاگتے ہو، اور تمہیں نہیں بھاگنا چاہیے. اور جو تم سورہ ہمزہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اپنے مالوں کو گن گن کے رکھتے ہو، جب کہ ہرگز وہ تمہارے کام نہیں آنے والے. تو ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد مجھے خدشہ ہے کہ تم دنیا کی میں پڑ جاؤ گے اور مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو مال کی وجہ سے قتل کر ڈالو، دنیا کی وجہ سے قتل کر ڈالو. تو دیکھیے یہاں پر وہاں پر دونوں چیزیں سیم ہیں کہ دنیا کی زندگی یا مال، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے پاور ہو، پوزیشن ہو، ان سب کے پیچھے ان کے یہاں بھی منع ہے اور ہمارے یہاں بھی منع. بہت صاف الفاظوں میں ریفرنسز کے ساتھ ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ بالکل منع ہے. اچھا، اسی میں دیکھیے ابھی ہم لوگوں نے اس کو تو پڑھا ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں نام لیجیے رگ وید. جو وید ہے نا ہمارے یجروید، رگ وید، ان کے 4 وید ہیں جنہیں ہم لوگ سوامی وویکانند کا نام سب نے سنا ہوگا. سوامی وویکانند کو ویدانتسٹ کہا جاتا تھا، یعنی ویدوں کے ماہر تھے وہ، بہت زبردست. تو وید ان کیا کلیم کی جاتی ہے کہ 5-6 ہزار سال پہلے کے اسکرپچرس ہیں، بہت پرانے. اور یہ سب جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں نا، وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء بھی اب اس سے سچ مانتے ہیں، کیونکہ پہلے تو اتنا لوگ اس کو سمجھتے نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے. تو اب اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اصل میں لگ سکتا ہے کہ ہاں یہ ایشور کی وانی ہو سکتی ہے. اس کو کنفرم نہیں کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کو گریز بھی نہیں کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہاں یہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں اس میں ہیں ایسی جو اگر خود ہندوز اس کو ویدوں کو فالو کرنے لگے تو وہ توحید پہ آ جائیں گے. جیسے کہ اگزامپل لے لیجیے، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں
کہ یجروید میں چیپٹر نمبر 40 میں اور ورس نمبر 9 میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ادھیاتم پروشنتی، ادھیاتم پروشنتی یا اسمبھوتی بھوپاست، کیا مطلب؟ وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں. سوچیے، اللہ اکبر. اندھکار کسے کہتے ہیں؟ ظلمات کو کہتے ہیں. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ وہ ہر چیز کو خدا مانتے ہیں. تو قدرتی چیزیں، سورج بھی آ گئی، چاند بھی آ گیا، پہاڑ بھی آ گئے، اور کیا جانور بھی آ گئے، اور ندیاں بھی آ گئیں، چاند تارے سبھی کچھ آ گئے، سورج بھی آ گیا. تو کیا ہے؟ وہ لوگ جو اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور وہ اور بھی گہرے اندھیرے میں جا رہے ہیں جو سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی مین میڈ چیز کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ بت پرستی کرتے ہیں. مطلب جیسے کوئی بوٹل اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے، وہی تو کرتے ہیں. وہ ایک مورتی بناتے ہیں، گنیش بنا دیتے ہیں اس کو، ایک مورتی بناتے ہیں اس کو ماتا بنا دیتے ہیں، ایک مورتی بناتے ہیں اس کو کالی ماں بنا دیتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ اور بھی گہرے اندھیرے میں جا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یجروید میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9 کہہ رہا ہے. انہی کے اسکرپچرز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو تمہیں طاغوت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو شرک کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں. اور لیکن جو طاغوت کی طرف بلا رہے ہیں وہ اور بھی گہرے ظالم ہیں، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ شرک بھی کروا رہے ہیں اور وہ ظلم بھی کروا رہے ہیں، ڈبل ڈبل کام کروا رہے ہیں. اچھا، حالانکہ شرک ایک سب سے بڑا ظلم خود ہی اپنے آپ میں. بہرحال یجروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں ناتس سے پرتماستی، جو ابھی ہم لوگ پیچھے شویتا شتا ریتا اب اپنشد میں پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یجروید میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی، اور سیم ورڈز لکھے ہوئے ہیں. جو ان کے وشنو، جنہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، جن کو یہ لوگ وشنو بھگوان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ اس کی ایک امیج ہے، اس کے گلے میں ایک سانپ ہے، اس کا ایک ہاتھ ایسے ہے، سر سے گنگا نکل لی ہے، چاند لگا ہوا ہے اس کے جوڑے میں، اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم. لیکن وشنو کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. اس میں کیا کہہ رہا ہے یجروید میں وشنو کے بارے میں؟ دیر از نو امیج، ناتست پرتما استی، کوئی بھی ان کی امیج نہیں ہے. مطلب یہ خود ہی اپنے ریلیجن کے خلاف کام کرتے ہیں. اچھا، ایک ہے رگ وید، ہم نمبر بک ہے اس کی، بک 1، اور ہم کہتے ہیں چیپٹرز، اس میں ہے 164 اور والیوم 46 میں. رگ وید نے کیا لکھا ہوا ہے کہ ایکم ستیا وپربھاوے ویدانتی، یعنی کہ حق، خدا جسے کہتے ہیں، جو جسے ہم ٹروتھ کہتے ہیں، ایک ہے. اور جو سنت ہوتے ہیں، مطلب سینٹ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. کس نام سے پکارتے ہیں؟ حق کے نام سے، یعنی کہ ستیہ کہتے ہیں اس کو. ستیہ یوگ آئے گا، مطلب وہ ٹروتھ ایک دن اسٹیبلش ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اللہ ہی کا نظام آنا چاہیے، یعنی کہ کیا ہونا چاہیے؟ حق آنا چاہیے. حق آنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی شریعت آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی شریعت ہی تو اصل میں حق ہے. تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ستیہ آنا چاہیے، ایک ہی ستیہ ہے. لیکن وہ لوگ اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جو سینٹ ہوتے ہیں وہ ستیہ کے نام سے پکارتے ہیں. اوکے، کمپلیٹ ان 2 منٹس. دیکھیے، اور ایک دوسرا اس میں ہے ہم نمبر 1 میں 33 نیمز دیے ہوئے ہیں گاڈ کے. جیسے ہمارے پاس گاڈ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کی جو بک ہے ہندوز کی، اس میں پورے کے پورے 33 نیمز ہیں. اور جس میں ایک امپورٹنٹ نام ہے جس کا نام ہے برہما، دا کریٹر، دا خالق. اور اس کو یہ لوگ اپنی لینگویج میں وشنو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ادر میننگ بھی ڈرائیو ہوتے ہیں، جیسے چیریشر ہے یا سسٹینر ہے، اور اس طریقے سے وہ نام رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے چیریشر اور سسٹینر ہم لوگ رب العالمین کے لیے بھی اور الخالق خالق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب لینگویج بیریئر چیزیں ہیں جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وشنو امیجن کرتے ہیں اس میں امیج آ جاتی ہے، اور ہم لوگ جس کریٹر کی بات کرتے ہیں، خالق کی بات کرتے ہیں، وہ امیج لیس ہوتی ہے کیونکہ ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اور ان کا جو برہما سوتر ہے، برہما سوتر سمجھتی ہیں جسے ہم لوگ اپنے لینگویج میں کلمہ سمجھ لیجیے، تو ان کا ایک برہما سوتر ہے کہ ایکم براہم دتیا ناشتے نہنا ناشتے کنچن، کہ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک کلمہ ہے، اور جسے ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں.
ان کے پاس کوئی بھی پروفٹ کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، اس کو ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے، لیکن توحید تک کے لیے لا الہ الا اللہ آپ ہندوازم میں یہاں تک سمجھیے، اور اس کے آگے جو بھی جوڈائزم ہے، سکھزم ہے، اس کو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ ابھی میرے پاس آرڈر آ گیا کہ میرا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور چاہو تو میرا انکار کرو، انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن دونوں کے لیے ہے، تو کام بھی دونوں کے لیے سیم ہوئے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک کی کیپیسٹی نہ ہو اور پھر اس کو وہی سیم کیٹیگری میں ڈال دیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی شعور اتنا ہی ہے۔ اس کا بھی پیئر ہے، یس پیئر ہے، بالکل ہے، جیسے کہ ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، عزیز الکریم، اور بہت سارے ہیں اس طریقے سے، غفور الرحیم، عفون کریم، بہت سارے ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو۔ سمیع البصیر، پیئرز ہیں۔ یس، علیہ وسلم، knowledge holds greater virtue than worship۔ اور کیا ہے؟ اوکے، and the greatest virtues of your religion are taqwa، okay، and self restraint، پرہیزگاری، ٹھیک ہے۔ any difference between knowledge and worship؟ yes، the big difference۔ آپ وہ پڑھیے سورہ فاتحہ، تو کیا ہے آخر میں؟ غیر المغضوب۔ مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت علم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ غفلت برتتے ہیں، ان سے مراد یہود ہے، علماء یہود کو مخاطب کیا گیا، خالی علماء نہیں۔ ویسے تو جنرلائزڈ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے لیے خاص ہے، لیکن کوئی بھی شخص جس کے پاس بہت علم ہے اور پھر بھی وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، مطلب اس کے اندر وہ تقوی پیدا نہیں ہوتا، وہ پرہیزگاری نہیں انہیرٹ کرتا، تو اس کا مطلب وہ غیر المغضوب میں آ گیا۔ اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کنفیوژن ہے، کنفرم ہی نہیں ہے کوئی چیز، جاننے کی ضرورت نہیں سمجھتے، لا مطلب اپنے آپ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے عیسائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مسلمس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ کوشچن کیا ہے کہ ہندوازم میں توحید کا مسئلہ ہے۔ ہندوازم میں توحید کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے اسکرپچرز کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور ابھی میرے سامنے ایک نیا کیس نکل کے آیا ہے میری سٹی میں، اور وہ ہے بہت بڑا، اور سٹی میں ہے آلریڈی انڈیا کی، ہارٹ کر کے ان کی آرگنائزیشن ہے جو پچھلے 20 سال سے کام کر رہی ہے، اور وہ اس ٹائم پر توحید کے اوپر تو کام کر رہی ہے، لیکن وہ توحید ایکچوئل نہیں ہے، مطلب وہ اینٹی ریلیجن سمجھ لیجیے، لیکن وہ ایتھیسٹ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہے کوئی گاڈ، ایک انرجی، آپ اس کو اندر سے فیل کریے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور بھائی میرے گئے بھی تھے، اور میں نے ان کے بارے میں کافی کچھ پوچھا اور سمجھا جانا، تو بہت ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں اور نان ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہیں۔ 99.9% وہاں پہ ہندوز ہیں، اور جو مورتی پوجا چھوڑ چکے ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ کلچرلی یہ سب غلط ہے، آئیڈل ورشپ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی جو ہندوز میں ہیں، اور وہ توحید کو ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بکس اسکرپچرز کچھ نہیں پڑھتے ہیں، مگر جیسے صوفیزم وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ کچھ اس طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں بہرحال۔ اور انہوں نے خود ہی اپنے اسکرپچرز کو چھوڑا ہے اور غلط ملت کر دیا ہے، اچھا خلط ملت کر دیا ہے، اوکے جی نائلہ، ایسا ہے کہ ان کے جو کاسٹ سسٹم میں جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، پنڈت پروہت جنہیں کہتے ہیں، جنہیں ہم لوگ ان کی مطلب ان کو اپنی لینگویج میں علماء سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو محدود کر دیا کہ صرف اسے ہائی اتھارٹیز لوگ پڑھ پائیں گے، باقی کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ ان کی منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں ان کو تو بالکل ہی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو نیچی جاتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس کے اسکرپچرز کو سن بھی لیا چھپ کے اور ان کو پتہ چل گیا، تو ان کو پکڑا جائے گا اور ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، اتنی سخت سزا ہے ان کے یہاں۔ جی
صحیح. صبا نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈفرینس بتائیے نالج اور ورشپ میں. تو عبادت خوبصورت تبھی ہوگی اور عبادت عبادت اب بنے گی جب اس کے پیچھے علم ہوگا. علم کے بنا عبادت نہیں کر سکتا انسان. اب علم کہتے کسے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اسکرپچرز کو یاد کر لینا علم ہے؟ یعنی کہ ہم مسلم ہیں اور ہمیں قرآن اگر نہیں آتے تو کیا عالم ہو سکتے ہیں؟ عالم کا تو مجھے نہیں معلوم. عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو, اور اگر اس کو اللہ کا علم آ گیا, ٹھیک ہے, نیچرل آیتوں سے, نیچرل فوکس کے ساتھ, تو بے شک اس کو اگر اللہ کی پہچان آ گئی تو وہ علم آ گیا اس کے پاس, تو وہ عالم ہے. تبھی وہ سوچ رہا ہے, تبھی وہ کلیئرٹی کر پا رہا ہے توحید کی, اور اللہ کو یاد کر پا رہا ہے, اور اللہ کی اس منع کری ہوئی چیزوں سے روک پا رہا ہے خود کو. یہی تو علم ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے, نفع بخش کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے, غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے, اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی تو یہی تو علم ہے. اور ایک علم وہ ہے جو ہم لوگ اپنی عبادت میں خاص کرتے ہیں, جیسے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے, اور روزے کی صحیح رکھنے کی طریقے کیا ہیں, ہمیں سحری کب تک کھا لینی چاہیے, ہماری نماز کے اوقات کیا ہیں, ارکان کیسے ادا ہوں گے, تلاوت قرآن میں مخارج کی کیا اہمیت ہے, ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کو کس ٹرم میں پڑھ رہے ہیں, کس طرز پہ پڑھ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں علم کے دائرے میں آتی ہیں. تو یہ ہماری عبادات کو خوبصورت بھی بناتی ہیں اور اس کی کوالٹی کو امپروو بھی کرتی ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے کہ عبادت میں اور سوری کیا ہے اس میں نالج میں, تو یہ وہی چیز ہے. ورشپ کر سکتے ہیں آپ, جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ خالی اللہ اکبر کر کے اور ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا فرض نماز میں, اور وہ جیسے ارکان کر رہے ہیں اللہ اکبر پہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی رکوع میں لے جائے, سجدے میں لے جائے, قیام کرے, تشہد پڑھے, سلام پھیرے, تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بڑے علماء کے نزدیک امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کہے جاتے ہیں, ان کے نزدیک نماز ہو جائے گی. جبکہ ہر ایک کا ماننا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ لازمی, لیکن اس کو کچھ بھی نہیں آتا, صرف فاتحہ بھی نہیں آتی, نیا نیا مسلمان ہوا ہے, تو اگر خالی اللہ اکبر کر کے سچے دل کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور وہ اپنے امام کو پیروی کرے گا اور نماز ادا کرے گا, تو وہ عبادت ہو گئی اس کی. بنا نماز کے بھی ورشپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا شیطان کی پیر میں کون ہے, شیطان کے پیر میں کون ہے, شیطان بھی تو عالم تھا. اوکے. بڑا ٹپیکل سوال ہے. شیطان کے پیر میں کون ہے, مجھے لگتا ہے کہ شیطان ایک تو ابلیس ہے مردود, جس کو اصل میں نکالا گیا تھا, جو جہیم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی جنوں اور انسانوں دونوں میں شیطان کے کچھ چیلے, کچھ اس کے لشکر موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے, یعنی کہ جو اللہ سے غفلت برتتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں خود اس کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہوں. شیطان کو مسلط کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے. مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا ہے, ورنہ ہم آپ کو 100% بتا دیتے ابھی کہ وہ آیت کون سی ہے. کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے, ٹھیک ہے, غفلت برتتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ میں خود اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں. اب آپ یہاں سے سمجھ لیجیے, ایک انسان تو فزیکل فینومینا میں ہے, تو وہ جب شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا تو وہ کس کا ساتھی بن گیا, شیطان کا ساتھی بن گیا, اس کے ساتھ پیئر ہو گیا, پھر وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شیطان انسان ہے یا جنات ہے, اس کو غفلت نہیں برتنی چاہیے, چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر ملا ہوگا. سکتا ہو یا مانگنے کے کوئی امکانات ہو, تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا, اس وقت بھی تو پتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا اس وقت علیم نہیں تھے؟ بالکل تھے. تو اللہ اس کو معاف کر دیتے, یا کہیں ہم لوگوں کو کہیں بشارت مل جاتی, کہیں نہیں تو اس کی درگزر ہونے کا کوئی اینڈ پوائنٹ تو ہوتا. اور اگر شیطان معافی مانگنے والا ہوتا تو آپ سوچئے کیا پھر کوئی انسان کبھی دوزخ میں جاتا؟ کیونکہ انسان جو دوزخ میں جا رہا ہے اصل میں تو وہ گمراہ کرنے والا شیطان ہی ہے. ان کو وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, کام نہیں کرتا ہے, کرواتا ہے ان سے, وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بھٹک جاتے ہیں.
اور پھر وہ ایسے عمل کرتے ہیں جو جنت سے دور کر دیتے ہیں ان کو. ابھی مانگ لے تو کیا ہو گیا ہے؟ شیطان معافی نہیں مانگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے، تبھی تو وہ مردود کہا گیا ہے. مطلب جب ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ رجیم ہے ہی اس لیے کہ وہ مردود ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ کی رحمت کی حدوں سے باہر نکل گیا. مطلب اللہ کی رحمت سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو اللہ کی رحمت ہے اس کی حدیں بہت وسیع تر ہیں. تو جہیم وہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی رحمت کے حدود سے باہر چلا گیا. تو اب کوئی امکانات نہیں ہے کہ وہ معافی مانگ لے، کیونکہ معافی جس نے مانگ لی اس کا مطلب کہ اس کو ہدایت مل گئی، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ شیور ہو گیا کہ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ جس نے مانگا اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی واپس کیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں اتنا غفور الرحیم ہوں کہ جو انسان مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے جمع کر کے غفور ہوں، میں اس کی تمام تر گناہ معاف کر دیتا ہوں اگر وہ معافی مانگتا ہے. حتیٰ کہ شرک کی بھی اگر وہ معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. تو شیطان نے تو نافرمانی کی تھی، لیکن اس کی تمام نیتیں، تمام چیزیں، تمام ارادے سب اللہ کو پتا تھے، اس لیے وہ اللہ کے حدود سے باہر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہیم. جی کیا ہے، لیٹ ازیوم اس نے معافی مانگ لی ہو تو ہمارا ٹیسٹ ایزی ہوتا. جی تب تو ٹیسٹ بنتا ہی نہیں. ٹیسٹ کہاں سے بنتا پھر؟ کیونکہ آپ یوں سوچئے کہ حضرت آدم اور حوا جنت میں تھے، تو کیا ان کے دل میں خود سے ہی خیال آ گیا تھا کہ مجھے یہ پھل کھا لینا چاہیے؟ خود سے تو نہیں خیال آیا، کوئی اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی جس سے اس نے وسوسے ڈالے اندر کہ ان کے اندر اس نافرمانی کی طرف جانے کے لیے خواہش پیدا ہوئی. یعنی کہ انیٹ انسان کے اندر بظاہر مطلب ہر انسان کے اندر دین ہے، فطرت پہ ہے، خیر موجود ہے، اور وہ فرما برداری کرنا چاہتا ہے اپنے رب کی، وہ ناراضگی نہیں چاہتا، وہ خود نہیں چاہتا میرے اوپر کوئی ظلم ہو. لیکن جو وسوسے ہوتے ہیں وہ اس کی نفس کو اکسا دیتے ہیں، نفس امارہ کو اکسا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر جبلت پہ قابو نہیں کر پاتا ہے، مطلب نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، گناہ کر گزرتا ہے. یہ اس کی کمزوری ہے. کس کی؟ انسان کی. یہ اصل کمزوری ہے. تو اگر شیطان موجود نہ ہوتا تو وسوسے کوئی ڈالتا ہی نہیں، تو وہ جو کمزوری تھی وہ کبھی ابھرتی ہی نہیں. اگر وہ نہیں ابھرتی تو کبھی جنت سے نکلتے ہی نہیں، کیونکہ غلطی نہ کرتے کبھی بھی. اٹس مور آف اے فلاسفیکل کوشچن. تو مبارک بھائی آپ پلیز اس سے اٹینڈ کیجئے نا، میری کیا حیثیت ہے، آپ کیجئے. بہت شکریہ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اس میں آپ نے ابھی جو آنسر کیا نا، بیسیکلی نا ایک اوپر سے آپ نے آنسر کیا. when we look at this question with a philosophical view، تو ہمیں نا ایک الگ ہی پوائنٹ نکل کر آتا ہے. اسے اگر سے ہم اپنی فرسٹ کلاس سے کنیکٹ کریں گے، جس میں ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ گرینڈ اسکیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو the grand scheme of Allah subhanahu wa ta'ala explicitly explains that the creation of Adam was for a purpose. Right? آدم علیہ السلام کی جو کریشن تھی اس کے پیچھے جو ایک پرپس تھا جس وجہ سے کریٹ کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا پرپس جو ہے آدم علیہ السلام کریٹ کرنے کا، وہ خلافت. اوکے، والذی جعل لکم الارض خلیفہ. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے. اینڈ اگین یہ ایک چھوٹا سا ایک ایسا لفظ ہے جو تمام تر پرپس کو ایک انکیپسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ میں. اوکے، مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کا ایک پرپس تھا جس وجہ سے ان کو بنایا گیا تھا. اینڈ وتھ ریگارڈس ٹو شیطان اگر سے معافی مانگ لیتا یا نہ مانگتا، that doesn't really concern to this matter. اوکے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس پرپس کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اس میں شیطان کا رول جو ہے وہ سگنیفیکینٹ نہیں ہوگا. اوکے، کیونکہ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ مانگا تھا کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کے جو ہے راستے میں آئے گا. اوکے، شیطان از مور آف این obstacle. اوکے، یہ ایک obstacle ہے ایک انسان کے لیے. اوکے، اور راستے میں بیچ میں آتا ہے. لیکن یہ مطلب
किसी भी लेवल से जो है आदम अलैहिस्सलाम के पर्पस के साथ लिंक नहीं है, कि अगर से शैतान जो है वो नहीं होता तो आदम अलैहिस्सलाम जो पर्पस के लिए दुनिया के अंदर जो नहीं भेजा जाता। ओके, दैट्स नॉट हाउ लिंक इट इज। ओके, ये लिंक जो है बहुत ही मतलब ना, बहुत दूर दूर तक कोई लिंक नहीं बनता आदम और इंसान का, आदम और शैतान का। ये लिंक तभी जाकर बनता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को माफ नहीं किया और उसको ऑब्स्टेकल बनने के लिए जो है इजाजत भी दे दी, और उसके बाद डिक्लेयर किया कि तुम दोनों जो है नीचे उतर जाओ और क्यामत तक जो है तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। तब जाकर जो है लिंक क्रिएट होता है। उससे पहले जो है कोई भी पर्पस के साथ जो इन दोनों का लिंक नहीं था। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का एक्सप्लिसिट जो पर्पस था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत क्लियरली बता दिया। अब जन्नत में इंटर होना और वहां पर से निकाला जाना, ओके दैट्स नॉट हाउ इट इज। ओके, जन्नत से तो निकाले गए थे, अब मतलब वो गलती करने की वजह से नहीं, ऑलरेडी डिस्टाइन था कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया के अंदर आएंगे। वो गलती नहीं करते तो नहीं निकाले जाते। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज। फिलोसफी में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है बिल्कुल भी इस्लामिक फिलोसफी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। ये क्रिश्चियन फिलोसफी में जो है मोर ऑफ एक्सेप्टेड पोजीशन है कि गलती ये इस वजह से जो उनको दुनिया के अंदर जो है भेजा गया। ओके, आई होप दैट क्लियर्स द क्वेश्चन। शैतान की फिर शैताना, अरबिक का मतलब फेमिनाइन फॉर्म। नफ्स तो है ही, मतलब तीन तरीके से कि आप जानते हैं जैसे आप ऑलरेडी, नफ्स हमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, राइट। खुद अपने आप में एक मल्टी लेयर्ड एंटिटी है जो इंसान के अंदर इंस्टॉल है। अगेन इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन। रूही भाभी का एक क्वेश्चन है, अल्लाह ताला को इस तरह दुनिया क्रिएट करनी थी अगर ऐसा नहीं होता, दुनिया में अच्छे और बुरे नहीं, बुराई नहीं होती। पता नहीं ये क्वेश्चन है या पॉइंट है उनका। अगेन देखिए, मैंने जैसे क्लियर किया आपको कि शैतान के साथ जो इंसान का लिंक बनाना जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब डिक्लेयर किया कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं और अब आपस में दुश्मन हो चुके हैं, उसके बाद जाकर में लिंक क्रिएट होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है जब टेस्ट इंसान के ऊपर जो है, तब जाकर उसके ऊपर ना वो पूरी तरीके से फंक्शनल टेस्ट अप्लाई होता है, जब वो दुनिया के अंदर इंटर होता है और उसकी तमाम तर आलम अरवा की और उससे पहले की जो दुनिया थी, उससे पहले की जो लाइफ थी, उसकी मेमोरी जो है डिलीट कर दी जाती है। और इंसान का एक कॉम्पोनेंट है जिसे हम नफ्स कहते हैं, राइट। तो ये दोनों ही चीजें जो है काफी थी इंसान के टेस्ट के लिए, अगर से हम शैतान को डिलीट भी कर देंगे, राइट, वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। और ये दो चीजें काफी भी हैं कि दो ग्रुप बनने के लिए इंसानों के अंदर, जो कि आप अच्छा और बुरा कह रहे हैं, लेट्स से कि सही और गलत ग्रुप बनने के लिए दो चीजें काफी होती है। शैतान अगेन एक ऑब्स्टेकल बना था, तब जाकर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दुश्मनी जो है डिक्लेयर की थी, राइट। Why does Allah subhanahu wa ta'ala emphasize neglecting shirk first when Taghut is the greatest sin? Where do we stand regarding Taghut? Okay, that's a good question. Maybe in future जो है हमारा सेशन है एक तागूत के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट सेशन में हम तागूत को बहुत ही तफसील से डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर नाउ आप जान लें कि बहुत ही क्लियरली कि शिर्क जो है वो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, और तागूत जो है इस्लाम में नंबर 2 सबसे बड़ा गुनाह है। ओके, कबाइर जो मतलब जो गुनाह है, तो जिसे हम कबीरा गुनाह जो कहते हैं, इनकी लिस्ट में जो है सबसे पहले शिर्क आता है और उसके बाद तागूत आता है। ओके, उसके बाद कुफर, इसी तरीके से जो है ये अ, एक लिस्ट बनती जाती है, कुफर, तोमा, गीबत, ये पूरी एक लिस्ट बनती है। उसके अंदर शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तागूत जो है वो सेकेंडरी गुनाह है। ओके, क्योंकि शिर्क
وہ جو ہے مطلب پرائمری لیول کے اوپر بہت ہی واضح لیول کا گناہ ہے، اور طاغوت جو ہے اس کے اندر سے ایک نکل کر آتی ہے ایک فارم جو بہت ہی مشکل ہوتی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ انریکگنائزیبل ہوتی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے وہ بالکل بھی لگتا نہیں کہ وہ گناہ ہے، اس وجہ سے مطلب نا اسلام کے اندر بہت ہی بڑا وہ گناہ ہے۔ اس کا جو ہے انٹرنسک کنیکشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، روح کا۔ اوکے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، وی ریکگنائز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے انٹرنسک کلام جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ سملرلی روح جو ہے وہ اگین امر، رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انٹرنسک کنیکشن ہے اس کا۔ یہ اس طریقے کی مخلوق نہیں ہے جو عمومی طور پر عام مخلوقات ہیں۔ हेलो अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ जी मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ पर अल्लाह पाक कादिर है, ठीक है। ہوں तो और अल्लाह ताला की ये सिफ़ात भी है कि वो कुन करते हैं फ़यकुन, कोई भी चीज़ रेडी हो जाती है। तो फिर सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया है, मतलब 6 दिन में बनाया है। तो क्या मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़मीन आसमान वो कुन और फ़यकुन करने से नहीं बन जाती, मतलब इसके पीछे क्या हिकमत है? बेशक बन जाती, तो वो हिकमत क्या है वो जानना था मुझे। جی دیٹس اے گڈ کوشچن۔ اب اس کے پیچھے نا حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن پرائمریلی جس کو نا ہم مطلب پریز کر سکتے ہیں، جو نوٹ ورتھی سگنیفیکینٹ حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں پرائمری جو ہے مطلب نمبر ون حکمہ ہے کہ سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اوکے، یہ جو کریشن کی جرنی ہے، اس میں جو پروسیس میں جو ٹائم لگتا ہے، یہ اصل میں یہ ہمیں ظاہر کر کے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان تمام تر کمپلیکس کریشن کو جو ہے ایک سمپل پروسیس کے تھرو کیسے کریٹ کیا گیا ہے، اور اس پروسیس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے دوسرے جتنے مطلب معاملات ہیں اس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ اوکے، فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ اگر سے ہمیں جو ہے ایک برڈ کریٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اوکے، ایک پرندہ، اور जी जी اس کی جو سائنس جو ہے ہمیں پتہ ہے، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ برڈس کے جو ہے ونگس ہیں، اور اس کے بونس میں جو ہے ایئر فلڈ بونس ہیں، اس وجہ سے یہ اڑ پاتا ہے۔ اب اس کی जी جو کمپلیکس جو ڈیزائن ہے نا، یہ ہمیں انسپریشن دیتی ہے کہ اگر سے ہم نے کوئی ایسی آرٹیفیشل تھنگ بنانی ہے دنیا کے اندر، تو ہم جو ہے اس کمپلیکس فینومینا کو جو ہے مطلب پرفارم کر کے جو ہے ہم بھی اس کا آرٹیفیشل جو ہے کریشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، دس از مور آف اے سائنٹیفک، میں آپ کو نا ریزن دے رہا ہوں، لیکن اگین یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس انٹیلیجنس سے جو ہے اس کریشن کو کریٹ کیا ہے، اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس چیز کی طرف جس سے ہم یہ لاجیکل کنکلوژن نکالتے ہیں کہ آبویسلی ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے جو ان تمام سے چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک مطلب ریسپانسبل ہے ان تمام سے چیزوں کے پیچھے۔ اوکے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی سائنس کو جو ہے ظاہر کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے اس کمپلیکس جو ہے مطلب پروسیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کمپلیکس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ان کریشنس کو جو ہے بنایا۔ اوکے، اور دوسرا جو ہے مطلب عمومی طور پر جو ہے ایک ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیز جس بھی مطلب نا ٹائم فریم میں بنائی ہے، وہ اس وجہ سے بنائی کیونکہ وہ اس ٹائم فریم میں جو ہے بننے والی چیزیں تھیں۔ اوکے،
کیونکہ اگر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر سے کہہ دیتے کہ کن فیکون کہنے سے تمام سے یونیورس بن گئی، اوکے، اگین وہ اس طریقے سے کمپیلنگ نہیں ہوتا ہے کہ ہیومن کے لیے، ہیومن مائنڈ کے لیے ریزن کرنے کے لیے جس طریقے سے ابھی ہے کہ 6 days میں بنائی. 6 days جو آپ کہتے ہیں تو ایک ٹائم فریم فکس کرتے ہیں. اب ہیومن مائنڈ جو ہے وہ کمپل ہوتا ہے ریزن کرنے کے لیے کہ 6 days میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکس مطلب نا کریشن جو ہے کس طریقے سے بن گیا ہے، ماڈل بن گیا. ہیومن مائنڈ کو کمپل کرنے کے لیے، ریزن کرنے کے لیے وہ ایک ٹائم فریم، ایک لمٹ جو ہے آپ سیٹ کریں گے تو وہ تھنکنگ کا الگ ہی ایک بیریئر مطلب کریٹ کرتا ہے، مطلب الگ ہی ایک کمپارٹمنٹ کریٹ کرتا ہے برین کے اندر. اوکے، ٹو مور آف لاجیکل اینڈ سائنٹیفک ریزنس جو میں نے آپ کو دی، مے بی اور زیادہ جو ہے اس کے پیچھے ریزنس ہو سکتے ہیں. اللہ عالم.